بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج ڈسٹریبیوٹر۔ ہم نے کلاس 3 سے کلاس 8 تک اسلامیات کی ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے اور کلاس 3 اور کلاس 4 کی اسلامیات کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس میں تمام ایکسرسائز کی سالوشن اور جتنے بھی کی پوائنٹس تھے وہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ وہ آپ اسی چینل کے پلے لسٹ میں جا کے NTS اینڈ ایٹا ٹیسٹ کی اسلامیات کی پلے لسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس اسلامیات کے تیسرا پارٹ ہے اور ایز اے ہول آج ہمارا اسلامیات کا 13 پارٹ ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے متعلق، میدان بدر۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہے کہ غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ کب پیش آیا؟ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ کفار مکہ اور مسلمانوں کے مابین یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ اس لڑائی کو غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی۔ ایسی لڑائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو بلکہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو، اسے سریہ کہتے ہیں۔ بدر ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ٹھیک، بدر کے مقام پر پانی کا ایک کنواں تھا جہاں تجارتی قافلے آتے جاتے رکتے اور پانی پیتے تھے۔ یہ لڑائی اس مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کا اہم سبب کفار مکہ کے ایک سردار ابو سفیان کی نگرانی میں ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس مکہ آ رہا تھا۔ 1000 قریش مکہ نے فوراً 1000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کیا اور ابو جہل کی قیادت میں بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جنگی سامان۔ جنگی سامان کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی، جن کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں اور 6 زرہیں تھیں۔ غزوہ بدر کے واقعات۔ بدر کے میدان میں جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ ایک ریگستانی علاقہ تھا اور اس جگہ پانی موجود نہ تھا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ مسلمانوں کی کم تعداد کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی کہ اے پروردگار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی کم تعداد دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی کہ اے پروردگار، یہ بے سر و سامان مجاہد یہاں تیرا نام بلند کرنے آئے ہیں، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے، کتنے مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صف بندی فرمائی۔ سب سے پہلے کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور اس کا لڑکا ولید میدان میں آئے۔ کون کون؟ عتبہ، شیبہ اور اس کا لڑکا ولید۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ہے 70 کافر مارے گئے اور اتنے ہی قید بنا لی گئے۔ ٹھیک ہے نا۔ مسلمانوں کو بہت کم نقصان ہوا، صرف 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کی۔ کتنے؟ 14 مسلمان شہید ہوئے اور غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ ننھے مجاہدوں کی جان نثاری۔ اس غزوہ میں دو نوعمر مجاہد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل پر وار کیا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تلوار مار کر ان کا بازو کاٹ دیا۔ بازو چمڑے سے لٹکا ہوا تھا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کی مدد سے لٹکا ہوا بازو الگ کر کے ابو جہل کا مقابلہ کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جن صحابہ کرام نے شرکت کی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ دوسرا یہ ہے کہ بدر مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں تقریباً 130 کلومیٹر پر واقع ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بدر کو ہر طرف سے بلند بالا پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس میں کئی کنویں اور باغات تھے جہاں قافلے عموماً پڑاؤ ڈالتے تھے۔
اس کے بعد اس کی ایکسرسائز ہے. غزوہ بدر کس اسلامی مہینے میں پیش آیا؟ رمضان المبارک. بدر کا مقام مدینہ منورہ سے تقریباً کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 130 کلومیٹر دور ہے. ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ 8 تلواریں تھیں. غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی قیادت کون کر رہا تھا؟ ابو جہل کر رہا تھا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ 313 تھی. غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ 70 اور اتنے ہی قید کر لیے گئے. غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 14. بدر کے مقام پر پانی کا ایک کنواں تھا. ملک شام سے تجارتی قافلہ ابو سفیان کی نگرانی میں آ رہا تھا. غزوہ بدر میں مسلمانوں والی طرف کا علاقہ ریگستانی تھا. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے. ابو جہل کو قتل کرنے والے ننھے مجاہد کا نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ہمارے پاس غزوہ احد کے متعلق یہ ہوگا. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا. اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.